میں اپنی لائف ایک 75 ایئرز اولڈ کی لیڈی کے ساتھ خوشی خوشی کیسے گزارتی ہوں، مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا نیو ولاگ۔ مجھے اتنے زیادہ کامنٹس آتے ہیں نا کہ آپ اپنی نانی امی کے ساتھ کیوں رہتی ہیں اور اپنی نانی اماں کے ساتھ آپ بور نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نانی اماں اور آپ دونوں ہی ہوتی ہو اکیلے، تو آپ بور نہیں ہوتی۔ تو میں ذرا بھی بور نہیں ہوتی۔ مجھے کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے، میں کیسے اپنی لائف گزارتی ہوں، کیسے میرے دن پاس ہوتے ہیں خوشی خوشی، اور میں کیسے اتنے سکون سے اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہوں، ساری اپنی ڈیوٹیز وغیرہ پوری کرتی ہوں، اور کیسے اپنی زندگی کو سکون سے گزار رہی ہوں، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور یہ بالکل فری ہے، آپ کے کوئی پیسے پوسے نہیں لگنے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو تو لازمی لائک کر دینا۔ اچھا، یہاں پر میں بنا رہی تھی شامی کباب، اور کیونکہ نانی اماں نے کل سے مٹن لایا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس کا نا سالن بنا لو۔ میں نے کہا میرا سالن پہ دل نہیں ہے، تو نانی اماں ہم کباب بنا لیتے ہیں، شامی کباب نا۔ تو نانی اماں کہتے ہیں جو مرضی کرو، میں نے تمہیں لا دیا ہے تو تم اس کے ساتھ جو مرضی کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کباب بھی بناتے ہیں۔ اصل میں نانی اماں بھی کباب خوشی سے کھا لیتے ہیں، مطلب خوش ہو کے، تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کباب ہی بناؤں گی۔ تو اب آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، کہ میں کیسے مطلب بور نہیں ہوتی اپنی نانی اماں کے ساتھ۔ تو میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک عورت ہیں، وہ 75 سال کی عورت ہیں، تو کیا وہ زندگی ان کے ساتھ گزاروں گی تو میری زندگی بور ہو جائے گی؟ نہیں، میری زندگی بہت ساری ایسی لڑکیوں سے بہتر میری زندگی ہے، جو کہ مطلب ایک جوان لڑکیوں کے ساتھ رہتی ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں، ان میں ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کیا چیز ہے کہ میں اتنی خوش رہتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ میری نانی اماں کے پاس ساری زندگی کا تجربہ ہے، تو وہ مجھے ایسی ایسی باتیں گائیڈ کرتی ہیں، ایسے ایسے طریقے گائیڈ کرتی ہیں نا، کہ کوئی بھی قریبی کوئی ایسا ہوگا کہ جو ایسی باتیں آپ کے ساتھ مطلب آپ کو اتنا کلوزلی سب کچھ بتائے گا زندگی کے بارے میں۔ میں میری نانی اماں کے ساتھ رہتی ہوں تو مجھے ان باتوں کا پتہ چلا ہے جو مجھے شاید میری امی کبھی بھی نہ بتاتی۔ یہ نہیں ہے کہ میری امی مجھے بتاتی رہتی ہیں، لیکن نانی اماں کا تجربہ، وہ میری امی کی بھی ماں ہے، وہ میری ماں کی ماں ہے، تو جو باتیں میری نانی اماں کو پتہ ہے نا، وہ میری امی کو اتنی خاص نہیں پتہ ہوں گی جتنی میری نانی اماں کے پاس ہیں باتیں۔ نانی اماں نے مجھے ہر معاملے میں ڈیل کرنا بہت اچھے سے سکھایا ہے۔ کسی بات پہ صبر کرنا کیسے کرتے ہیں وہ مجھے میری نانی اماں نے بتایا ہے۔ یقین کریں، میں مطلب نانی اماں سے یہ نہیں کہ ڈانٹ نہیں پڑتی، ڈانٹ پڑتی ہے جب میں کوئی کام خراب کرتی ہوں تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ امی سے بھی پڑتی تھی، نانی اماں سے بھی پڑتی ہے۔ امی سے ابھی بھی مجھے نانی اماں سے زیادہ ڈر جو آتا ہے نا، وہ امی سے لگتا ہے۔ امی سے شروع سے میں نا مطلب مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ماؤں کا ڈر ہونا بھی اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ امی کے ساتھ جب میں ناراض ہو جاتی تھی نا، تو امی اتنا سیریس نہیں مجھے لیتی تھی۔ امی کو پتہ ہوتا تھا کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، لیکن یہ 2 گھنٹے سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتی۔ لیکن نانی اماں جو ہے نا، وہ مطلب میں کھانا نہیں نہ کھاؤں گی تو نانی اماں بھی کھانا نہیں کھائیں گی، اتنا مطلب ہم دونوں ایک فرینڈز کی طرح ہیں۔ تو نانی اماں نے مجھے اتنا کچھ گائیڈ کیا نا لائف کے بارے میں، تو مجھے مطلب یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میری نانی اماں مجھ سے عمر میں اتنی زیادہ بڑی ہیں تو یہ وہ، کیونکہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بالکل فرینڈز کی طرح ہیں۔ میں خود اتنے مذاق کرتی ہوں نانی اماں کے ساتھ، اور نانی اماں بھی نا مذاق کرتی ہیں۔ اب کل ہی کی بات ہے، نانی اماں نا میرے ساتھ ایک پرینک ہی کر رہی تھی، مطلب باہر سے آئی ہیں حویلی والی سائڈ سے، تو پرینک کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سائڈ پہ نہ جانا، اس سائڈ پہ نا سانپ ہے۔ تو میں نے کہا سچی مچی؟ تو وہ آگے سے ہنسنے لگ گئے، تو کہتے ہیں تم میرے ساتھ مذاق کر لیتی ہو تو میں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا نہیں، آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے اتنا سیریس منہ سے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ تو لیکن میں جب بھی نانی اماں کہتے جب تم مذاق کرتی ہو نا تو تمہاری ہنسی نہیں کنٹرول ہوتی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ تو بالکل ہم دونوں، میں اور میری نانی اماں اتنے سکون سے رہتی ہیں۔ خیر یہاں پر میں نے سیٹی وغیرہ لگا دی تھی، اور ابھی جی کپڑوں کی ڈیٹیل میں پھر بعد میں باقی بات کرتی ہوں۔ میں آپ کو نا کپڑوں کے بارے میں بتا دوں، یہ ڈریس ہے جو میں نے شامی کباب اوپر رکھنے کے بعد نا سٹچ کر لیا تھا، لیکن کوکر وغیرہ جیسے ہی بولا تو پھر میں نے کھول لیا تھا۔ اب ٹھنڈا ہوگا تو اس کو کوٹ کے نا تو وہ کر لوں گی باقی کام، مطلب اس کے کباب وغیرہ بنا لوں گی۔ یہ اس طرح سے میرے پاس سوٹ تھا لون کا۔ اچھا، یہ سوٹ جو ہے نا یہ ہے سفائر کا، تو اس طرح سے اس کے ساتھ پیچ دیا گیا تھا جو میں نے نیک لائن میں اوپر رکھ کے لگا دیا، اور اوپر سے اس کا راؤنڈ گلا رکھا ہے، اور اس طرح سے پلیٹس ڈال کے اس کی ہپس کی اور فٹنگ کی شیپ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔
مطلب پلیٹ ڈال لینا لیڈیز ڈریسز کو تو اتنی اچھی فٹنگ آتی ہے. اور یہ ایک پیچ دیا گیا تھا اس کے ساتھ دامن کا، لیکن پرنٹ بھی تھا اور دامن کا پیچ بھی تھا، تو اس لیے پھر میں نے جو پیچ ہے نا یہ اوپر رکھ کے لگا دیا. یہ چیک کریں. اور سائڈ پہ نا اس طرح سے پلٹا لگایا ہے. یہ پلٹا جو ہے یہ میں نے ٹراؤزر کے کپڑے کا لگایا ہے، اور پیچ جو ہے وہ اس طرح سے اوپر رکھ کے لگا لیا ہے. اور میں آپ کو نا سکھا بھی دوں گی کہ پلٹا کس طرح سے لگانا ہے، کیونکہ مجھے میری بہت ساری بہنیں ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں سلائی سکھا دیں. تو میں انشاءاللہ اب ویڈیوز میں نا نیکسٹ ویڈیو سے ہم سٹارٹ کریں گے. تھوڑا تھوڑا کلپ جو ہے نا وہ میں ایڈ کرتی جاؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ آپ کو جو بھی تھوڑے تھوڑے پوائنٹ سمجھاتی جاؤں نا وہ اتنی ڈیٹیل سے سمجھاؤں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. تو میرا کام، میں تو اپنے کام کو نیٹ ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہمیشہ نیٹ سے نیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کمپلین نہیں آئی. تو اس کے سلیوز ہیں، سلیوز پر بھی میں نے سیم وہی پلٹا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ویڈیو سے نا ہم مطلب ایک ایسی سیریز بھی کہہ لیں شروع کریں گے کہ سلائی کا نا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ اچھے سے آپ کو گائیڈ کر سکوں. تو کباب بھی بن چکے تھے، وہ میں نے پھر بنا کے نا مطلب مسالے کو کوٹ کے سارے کو، جب ٹھنڈا ہو گیا تھا اس میں سے ہڈیاں وغیرہ نکال کے تو کوٹ کے کباب بنا کے رکھ لیے تھے. اور ابھی جو ہے نا میں ان کو اب فریز ہو گئے ہیں، ساری رات پڑے رہے ہیں، تو اب میں ان کو کچھ زپ لاک بیگ میں رکھتی ہوں اور کچھ جو ہے نا فرائی کرتی ہوں. تو اس طرح ہی میری نانی اماں کے ساتھ میری ساری روٹین گزرتی ہے دن کی. اور نانی اماں کے ساتھ کیسے میں اپنے دن گزارتی ہوں اسی طرح سے گزارتی ہوں، ہنستے کھیلتے، کیونکہ زندگی جو ہے نا یہ جینے کا نام ہے. زندگی جینا ہی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری نانی اماں بوڑھی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی یا نہیں. میں اتنی خوش ہوں نانی اماں کے پاس، اور نانی اماں اتنی ہے نا، مطلب میں نانی اماں کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر لوں نا تو مجھے یہ مطلب فکر ہی نہیں ہوتی کہ نانی اماں کسی کو بتا دیں گی، یا نانی اماں جو ہے نا میری بات کو مطلب میرا اگر کوئی راز ہے تو وہ نانی اماں کسی کو بتا دیں گی. ایسی کوئی بات نہیں. مجھے وہ ٹرسٹ نانی اماں پہ ہے جو مجھے اپنی دوستوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، وہ میرا نانی اماں پہ ٹرسٹ ہے. اور نانی اماں بھی میرے ساتھ اتنی زیادہ خوش ہیں، وہ بھی مجھ پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں. اور نانی اماں جب مجھے میری بیٹی کہہ کے بلاتی ہیں نا تو یقین کریں یہ دیکھیں جی کباب جو ہے نا یہ نیچے گر رہے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ چمٹ گئے تھے نا، تو جیسے ہی میں اتار رہی تھے تو کھڑپ نیچے چلے جاتے تھے. تو یہاں پر جو ہے نا بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نانی اماں جو ہے نا وہ اتنی مطلب میری نانی اماں سویٹ ہیں کہ میں کیا بتاؤں. سارا دن میرا گزر جاتا ہے، مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرا دن گزرا کیسے ہے. میں صبح اٹھتی ہوں اور نانی اماں اور میں اپنے کام کرتی ہوں، اپنی نانی اماں کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں، نانی اماں کے ساتھ رہتی ہوں، سارا کام. صحیح بات ہے، اتنا مزہ آتا ہے مجھے تو کسی اور کے ساتھ اتنا مزہ شاید نہیں آ سکتا اپنے ڈیز پاس کرنے کا جتنا مزہ مجھے نانی اماں کے پاس آتا ہے. کچھ بھی کر لوں کوئی فکر نہیں کہ نانی اماں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گی یا بہت زیادہ مجھ پہ غصہ کریں گی. ظاہر ہے بندے کی اپنی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا، تو کوئی ایسا کام میں بھی نہیں کرتی کہ جس سے نانی اماں کی ڈانٹ پڑے. اور جب نانی اماں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب نانی اماں غصے میں ہیں تو کسی کا غصہ بھی اگر مجھ پہ نکالنا ہو نانی اماں، پھر میں چپ کر جاتی ہوں، میں بس سنتی رہتی ہوں. تھوڑی دیر بعد نانی اماں آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، میں تو ڈر ہی گئی تھی. تو نانی اماں پھر جب ان کا موڈ ریلیکس ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے غصہ نیچرل ہے، ہر کسی کو آ جاتا ہے. تو جب دیکھتے ہیں نا ہم کہ اگلا بندہ غصے میں، تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے. اب نانی اماں کے ساتھ میں غصے سے بات، تو میری جان ہی نہیں ہے کہ میں نانی اماں کے ساتھ غصے میں بات کروں. تو کیوں غصے میں بات کیوں کروں؟ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو میں چپ کر جاتی ہوں. تو بس جب بھی وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تمہارے فیس ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ غصے سے تمہیں تو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، اتنی معصوم سی شکل بلیوں جیسی بنا لیتی ہو. خیر، اب تو جن لوگوں کا یہ کوسچن تھا کہ آپ اپنی نانی اماں کے ساتھ کیسے خوشی سے رہ لیتی ہو، ان کو وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی خوش ہوں اپنی نانی اماں کے ساتھ اور کتنی خوشی سے اپنی لائف گزار رہی ہوں. اور جو ہے نا بس ایسا ہی ہے، یہی ریالٹی ہے میری لائف کی. اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. تو بس کباب جو ہے وہ میں نے جو زپ لاک بیگ میں رکھنے تھے وہ رکھ لیے ہیں، اور 4 کباب جو ہیں وہ میں نے نکال لیے ہیں. میں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا ابھی فرائی کرتے ہیں اور مزیدار سا میں اور میری نانی اماں ناشتہ کرتے ہیں. تو بس ساتھ یہاں پر کباب فرائی ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جی ہم کریں گے ناشتہ. ناشتے کے بعد میں جلدی سے صفائیاں کر کے تو پھر کپڑے سٹچ کروں گی. پھر جو ہے نا دوپہر کا کھانا بناؤں گی، جو بھی بنانا ہوا وہ بنا کے. تو پھر میرے اسٹوڈنٹس آ جائیں گے تو ان کو پڑھاؤں گی. تو اس طرح سے میری جو لائف ہے نا وہ گزرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں اور میری نانی اماں کا ٹائم ہوتا ہے، ہم عشاء تک باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، سونے تک. مطلب بہت زیادہ ہمارا نا، میرا اور میری نانی اماں کا نا ایک اسٹرانگ والا کنیکشن ہے. اور جو ہے نا نانی اماں اکثر کہتے ہیں
تو جی بات یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے کہ مجھے میری نانی اماں کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو بس جی اب ہم کریں گے ناشتہ، اور اس ولاگ کو نا میں یہاں پر ہی اینڈ کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ جی، بائے بائے۔